حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آپ تابعی ہیں اور فقر کے سب سے یعنی اہل بیت پاک کے بعد آپ یعنی فقیر ہیں ہوئے، جن کے مرید حبیب اجمی ہیں اور آگے معروف کرکھی ہیں اور اس طرح دوتائی ہیں۔ تو آپ کے پاس ایک گاؤں کا بندہ آیا، اس نے کہا کہ حضور مجھے صبر کے بارے میں بتائیں۔ آپ نے فرمایا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو کسی مصیبت یا بلا یا کوئی آزمائش آئی ہو اور اس پہ واویلا نہ بندہ کرے، صبر کرے، اللہ پاک خوش ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بعض چیزیں ممنوع ہوتی ہیں اور اس کا دل کرتا ہے کہ میں کروں، یعنی شراب، زنا، دوسرے کام جو ایسے عادات ہیں جن سے اللہ پاک نے ہٹایا ہوا ہے، مگر نفس اور شیطان کہتے ہیں کہ کرو، تو جو ان سے صبر کرے وہ بھی صبر۔ ایک تو کسی بلا اور مصیبت پہ کوئی مشکل آ پڑے تو وہ بندہ اس پہ باویلا نہ کرے، شور نہ کرے، گلہ نہ کر بیٹھے، وہ بھی صبر ہے۔ دوسرا صبر یہ ہے کہ ان نعمتوں سے جو ممنوع ہیں اجتناب کرے کہ یہ ممنوع ہیں اس لیے میں نے نہیں کری۔ وہ یعنی مائی رابعہ بصریہ کہتی ہیں کہ صبر کا کیسے پتہ چلے کہ تو نے صبر کیا ہے؟ ظاہراً تو چپ ہے، اندر تیرا جو ہے وہ رو رہا ہے، تو صبر کیسا ہوا ہے نا؟ ہم تو بہت ہی دور چلے گئے نا، بہت ہی، اور وہ بہت زیادہ قریب ہیں، اس لیے وہ قرب کے مقامات جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ چہرے کے تاثرات بھی نہ گلا کرے، جائے کہ منہ سے کر بیٹھے۔ میں نے حقیقتاً ایک بندہ سادہ تھا مجھے ملا کہ یار نا پتہ نہیں کی گل اللہ راضی نہیں ہوندا، ہر سال دیگ بھی دے دی ہے تے اور بھی کام کری، میں کہ نماز پڑھی کدی؟ کہندا نہیں، تے کہندا سختی آئی رہی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ آج ارشاد پڑھیا تو میں حیران رہ گیا۔ ایک مائی صاحب آئی ہاتھ جوڑ کے کہنی سونے ساڈے گھر آپس لڑائی بھی بہت ہے تے بھوک بھی بہت۔ آپ نے فرمایا جدوں روٹی راٹی پکاندے ہو آٹا تھلے تا نہیں ڈگدا؟ پریٹھن ڈگ پیندا کہ نہیں، وہ تو نہیں ڈگن دیتا پر دودھ ابل جاندا کدی کدی، دودھ کدی کدی ابل جاندا تے وہ جڑا نا ڈل جاندا۔ میں اللہ دے رزق دی توہین کرنا، رزق رس جاندا۔ وہ میرے نانا جی نے انہوں نے واسطے مشہوری سی کہ وہ نا ترے پھرتے سیر کرتے نا، کوئی دانا ڈگیا لب جے تو چک کے لیا کے نا تے مرغیاں پانا۔ ہمیں بھی رزق تے آقا پاک کا ارشاد ہے روٹی کے ٹکڑوں میں زیادہ رحمت ہے۔ کوئی چھاڑ دے نا ارد گرد تو وہ یعنی وچوں کھا لیا تو وہ چھڑے تھے، وہ اللہ نو پسند ہے۔ ٹکڑوں میں زیادہ شفا ہے اور رحمت ہے۔ تو میں حیران رہ گیا اپنے سائیں جی تے کہ آپ نے نا وہ بچیاں روٹیاں کھا لیں، ٹکڑے بچے ہوئے نا بچ کے آنے نا باہروں مریداں نے وہ کھا، اتنا عشق ہو جاندہ نا پھر آقا پاک نا کہ راحت ہی اودے چ مل دی۔ عاشق نو راحت مل دی مشوق نو راضی کر کے، وہ دی کل متا محبوب دی چاہت۔ اور وہ آپ فرماؤ دے کہ جنہ تنہ وچ عشق نہ رچیا کتے انہ تھی چنگے ہو۔ یہ قوت صرف عشق کو نصیب ہے۔
کہ وہ 100% یار کی خاطر کرتا ہے، محبوب کی خاطر کرتا ہے، کچھ اور دیکھتا ہی نہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بھی جو ایسے میں لوگ دیکھتا ہوں نا ناشکرے اور یہ وہ، یعنی مجھے آتا ہے کہ یا اللہ یہ بت تو پورا آدم کا بنایا ہے، مگر اس کی عادات و اتوار جو ہیں وہ تو آقا پاک کے ساتھ ٹیلی نہیں کرتے، ملتے نہیں۔ اور آپ نے فرمانا کہ آدمی کا مقام و مرتبہ اس سے ہے کہ اس کی مشابہت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر و باطن سے کس حد تک ہے۔ ہر کوئی بندہ اپنے آپ کو پیمائش کر سکتا ہے، ہر بندہ اپنی پیمائش کر سکتا ہے، اگر اسے شوق ہے کہ میں دیکھوں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کتنا مقرب ہوں، وہ یعنی بندہ ہر کوئی دیکھ سکتا ہے کہ میں کس حد تک قرب الہی میں ہوں۔ وہ دیکھے کہ میری عادات و اتوار میں، میری سیرت میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے کس حد تک نمایاں۔ پھر صبر بھی اپنی حقیقی صورت پہ ہوگا۔ حضرت ابراہیم صاحب زیادہ والا وہ وصال فرماتے ہیں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آغوش میں لیے ہوئے ہیں، نزا کی کیفیت ہے، لمبے لمبے سانس لے رہے ہیں، آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوئی، آواز نہیں کوئی نکلی، آواز نہیں نکلی۔ کہ لونڈی نے دیکھا کہ حضور رو رہے ہیں تو اس نے بھی کہا، وہ عورتوں والا بیلا شروع کر دیا، خبردار ایسا کیوں کر رہی ہے؟ کہتے آپ بھی تو رو رہے ہیں۔ کہتے تو میری طرح رو، اگر رونا ہے تو میری طرح رو۔ کہتے وہ کیسے؟ کہ میں نے کوئی آواز نکالی، میں نے کوئی گلہ کیا ہے؟ میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ اے اللہ تو نے مجھ پہ انعام کیا تھا نا، اس کے چھن جانے کا غم نہ کروں تو کہیں مجرم ہی نہ ٹھہروں۔ ہر چیز جو اعلیٰ ترین ہے نا وہ آقا پاک کے سیرت پاک ہے۔ تبھی کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اگر آپ نے راستہ اختیار کرنا ہے تو میرے محبوب کا راستہ، ساری خیرات وہاں ہے، وہاں صبر سے اگلا درجہ شکر بھی موجود ہے۔ صبر تو عام لوگوں کا فعل بتایا، وہ تو عاموں میں بھی اس کے آگے اگر قسمت کی جائے تو وہ کبھی بہت بڑا عالم ہوگا تو ممکن ہے دوزخ کے خوف سے کہہ رہا ہوں، یا کوئی جنت کے لالچ میں کیے بیٹھا ہو کہ میں یہ برے کام جو ہیں یہ نہ کروں، جنت میں چلا جاؤں، دل کر رہا ہو کرنے کا، دل کر رہا ہو مگر وہ کرے نہ۔ حضور قبلہ صاحب نے ایک دفعہ فرمایا کہ گوجری سرکار نے کہ بندے پہ اس کی ڈیولپمنٹ میں مقامات آتے ہیں کہ کبھی اس کا دل گناہ کرنے کو کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہوا کرتا نہیں، کبھی یہ مقام آتا ہے کہ کرتا ہی نہیں، یعنی منفی چیز اس کو ٹچ ہی نہیں کر سکتی۔ یہ موضوع اتنا یعنی اتنا خوبصورت موضوع ہے کہ اپنی زندگی کے یعنی تمام لوگوں کی زندگی کو جو ہے وہ مطلب کیے ہوئے ہیں کور، کہ ہر وقت ہر روز ایسے معاملات پیش آتے ہیں۔ صحیح؟ تو اس وقت غصہ صاحب اور نفس اور شیطان جو ہیں یہ جو کہتے ہیں یہ دیکھنے نہیں دیتے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، غصہ بھی نرا شیطانی دیکھنے ہی نہیں دیتا ہوتا، اور جب گرتا ہے وہ اندر بتا دیتا ہے کہ تو گر گیا ہے،
اور جس کا یہ گرنے کا احساس بھی نہ ہو وہ بالکل ہی برباد ہے. جسے غلطی کے بعد ندامت نہ ہو وہ برباد ہے. جسے ندامت ہو وہ آقا پاک نے فرمایا وہ بھی بچا ہوا ہے. وہ تو رحمت ہے. آپ نے فرمایا ندامت رحمت ہے کہ وہ احساس کرے گی میں اللہ کروں گا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی. اب جس کو ندامت بھی ہے ہی نہیں احساس بھی نہیں ہے تو وہ تو مست پھرتا رہے گا اور کرتا پھرے گا. اور اس کے لیے برے عمل جب آراستہ ہو جائیں کہ وہ برے لگنے ہٹ جائیں تو وہ بربادی ہے. جب تک برائی جو ہے وہ احساس ڈالتی ہے وجود میں کہ یہ تو بڑی غلط بات ہو گئی ہے یہ ایمان کی نشانی ہے. اور اگر یہ ہو ہی نہ یہ جاتا رہے جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ اور احساس سے زیاں جاتا رہا وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا اور کارواں کے دل سے احساس سے زیاں جاتا رہا کہ جو چھن گیا ہے نا اس کا کوئی دکھ نہیں. ایسے جب پوچھے نا یار آج صبح تہجد پڑھی تھی یا فجر پڑھی تھی تو ہنس کے کہتے نہیں پڑھی تھی. ہنس کے جس کو نماز کے قضا ہونے پہ ہنسی آئے وہ بارگاہ سے کٹا ہوا ہے تبھی آئی. وہ حضرت رائی ہیں آخر پہ اسم پاک رائی ہے. ان کا سلسلہ پاک ہے ترکی میں بہت. تو وہ حضرت امام حنبل بیٹھے اور ایک اور بزرگ بیٹھے تو یہ بکریاں لے کے چرا کے آ رہے ہیں. تو مجذوب ٹائپ تھے نا کسی سے کوئی بات چیت کام ہی کرتے تھے. تو وہ جو عالم صاحب تھے نا وہ ان کو بڑا شوق ہوا کہ ذرا ٹٹولوں تو صحیح ان کو بھی کوئی حدیث قرآن آتا ہے کہ نہیں. ان کا ناز یہ ہوتا ہے. حضرت امام حنبل فرمانے لگے نہ پوچھنا نہ چھیڑنا. وہ نہ ہٹے کہ ذرا ہی روک کے کہتے السلام علیکم ذرا آئے بتانا وہ جس کی نماز قضا ہو جائے اس کا کیا علاج ہے. تو شریعت پاک نے تو کہنا تھا قضا پڑھے. کہتے نماز اور قضا اس کو کوڑے مارو. نماز اور قضا یہ بھی ہو سکتے کہ اس کو کوڑے مارو. امام حنبل کہنے لگے لیلا فی فتویٰ. تو حضور قبلہ سے گوجروی سرکار جب تہجد رہ جائے نا ٹھپیرا روزہ رکھاتے تھے. ٹھپیرا روزہ کہتے اس نے ہمیں گرایا ہے اس کی بارگاہ میں اب اس کو ذلیل کر لیں. ٹھپیرا روزہ رکھا کہ سو آہ سحر گاہی جو ہے یہ بندے کی خوراک ہے جو اس بارگاہ تک لے جاتی ہے. صحیح نہیں. تو جب یہ نہ آ رہی تو ناگا جو ہے تو ناگا بڑا کو کہیں وہ یعنی تکبیر اولیٰ کے قضا ہونے پہ سارا دن روئے. کسی کو تہجد کے نہ پڑھے جانے پہ نہ ہو. میں ایمان سے آپ کو یہ باتیں کہتے ہیں یہ اللہ پاک نے آپ کے سامنے میری تقریر کر دینی ہے اور پھر پوچھنا ہے. پوچھنا ہے اس نے اللہ پاک کہ یہ میں نے ہی وسیلہ بنایا تھا تمہارے لیے. اگر یعنی کسی کو اجر ملے گا کہ اس کی نیکیاں کم ہوگی تو اس کو کہ اللہ پاک کہے گا نہیں اس کو یہ نیکیاں بھی دے دو. کہ یا اللہ یہ کہاں سے آگئی. کہ وہ فلان جگہ تو نے مجھے پانی پلایا تھا. وہ کہ یا اللہ تو پانی پیتا ہی نہیں. وہ کہ وہ جو پیاسے کو پلایا تھا تو مجھے ہی پلایا تھا. صحیح نہیں. تیمارداری کہتے میری کی تھی. اس کے فعلوں کو اون کرتا ہے اور اپنے ساتھ نسبت بخشتا ہے. جب یہ لاپرواہی برتتا ہے نا
تو اس کو دکھ بڑا ہوتا ہے، کیونکہ اس نے اس کو ساری کائنات سے خوبصورت بنایا۔ خلق الآدم علی صورت ہی، اپنی صورت پہ بنایا۔ نخفت فیہ من روحی، اپنی روح رکھی ہوئی، اس کا معنی نہیں ہے، نفخ کا معنی سید صاحب جانتے ہیں، وہیں سے اٹھے، ہے نا؟ کہتے رکھنی کہاں سے تھی، کوئی جگہ تو خالی نہیں تھی، ہے نا؟ اس سے اللہ سے جگہ کو خالی کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے۔ نفخ کا معنی ہے، یہ اس کا معنی یعنی نہیں کوئی کر سکتا کہ باہر سے کہیں رکھے تو پھر تو خالی ہوگی کوئی جگہ۔ نخفت فیہ من روحی، کہ تو میری روح کا امین بھی ہے۔ قلوب المومنین عرش اللہ تعالی، تیرا دل میرا عرش ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، الانسان سری و ناصرہ، کتنا بڑا ذات ہے۔ تو میرا بھید ہے، میں تیرا بھید ہوں۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پا لیا اس نے مجھے پا لیا۔ اس پہ یہ ہے کہ یہ حدیث نہیں ہے، یہ کوئی کہتے ہیں علی پاک کا قول ہے، داتا صاحب نے تو حدیث ہی لکھا ہوا، اور لوگوں نے کہیں حدیث پاک لکھا ہے، لیکن وہ اس پہ بہت عالموں نے فتوے دیے ہوئے ہیں کفر کے، فلاں کے، یہ انہوں نے خود ہی کر لیا ہے۔ اس کا قاری صاحب بتا سکیں گے کہ کیا ہے یہ؟ ارشاد قول ہے حضرت علی پاک، ہمارے لیے تو حدیث ہی ہے، حضرت علی پاک کا قول کوئی بگانا تھوڑا، صحیح نہیں ہے؟ آپ تو وہ تصویر ہیں کہ جہاں غیریت ہے ہی نہیں۔ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ علی اعلان کر دو تیرے اور میرے سوا کوئی جنبی مسجد نبوی میں نہ آئے۔ ایکسٹینشن دے دینے کہ میری صفات کا عمل جنبی کی کیفیت میں، یعنی آقا پاک پہ تو نہیں نا فرض، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کو اعلان کر دو تیرے میرے بغیر کوئی نہ۔ ہمارے لیے تو وہ اصل میں یہ شعبہ ہے تصوف کا، تو اس لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اس کو سنبھالا۔ تو بہرحال ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ ابھی یعنی یہ تہجد کے وقت سارا زور لگاتا ہے ان پہ جن پہ ابھی چلتا ہے، لگاتا ہے ان پہ۔ ایک جگہ آتی ہے جہاں اس کا بس ہو جاتی ہے، حضرت عمر پاک جیسے وہاں پہ نہیں لگتا ہی نہیں اس کا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ حضور پاک نے فرمایا یہ میرے پہ بھی حملہ کرتا ہے مگر اس کی چلتی نہیں۔ وہ علامہ صاحب نے تو پوچھا تھا کہ ذمہ داری کا احساس سیکھنا ہے تو شیطان سے سیکھنا، کہ کہیں کوتاہی نہیں کرتا ہے نا، کرتا کہ کوئی کوتاہی نہیں کرتا، کہ بندہ ہے کوتاہی کرتا ہے، یہ جو ہے یہ بالکل نہیں۔ تو یہ یعنی جو صبر ہے یہ ہر معاملے میں ہے۔ ایون آپ شادی میں چلے گئے، شکر ہے اللہ کا آپ کرسیوں پہ ہیں، آج سے 20 سال پہلے کھڑے ہو کے کھاتے تھے، اور بیچارے عالم لوگ نا انہوں نے پلیٹ رکھنی نیچے بیٹھ کے کھا رہے ہونا۔ اب تو سب کو کرسیاں ہوتی۔ کہیں بھی پانی پینا ہے نا آپ نے، جس حد تک آپ کی محبت عروج پہ ہوگی آپ کو اندر سے رہنمائی ملے گی۔ یعنی حضور غوث ثقلین محبوب سبحانی غوث سمدانی حضور وضو کر کے آ رہے ہیں، پانی نچڑ رہا ہے، آگے سے کوئی بندہ تھالی کا پیش کرتا ہے، مٹھائی کی کھائی، آپ مانے لگے یہ تو کھانا ہے اور کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا سنت ہے، لہذا مجھے ہاتھ دھونے چاہیے۔ ہاتھ دھونے گئے تو تھالی گئے،
آواز آتی ہے عبد القادر سنت کی ادائیگی کی وجہ سے شیطان کے کھانے سے بچ گئے. یعنی اس حد تک محبت جو ہے وہ فنائی لاتی ہے. پانی کھڑے کھڑے پی لینا. اچھا یہ جو اللہ نے آداب سکھائے ہوئے ہیں یہ انسان کی بہتری کے لیے ہیں. یہ اللہ کو تو ان کا کوئی فائدہ نہیں. کھڑے ہو کے کھانا یہاں تک ہے کھڑے ہو کے اگر کھا لیا انگلی ڈال کے اس کو نکال. پانی صرف 4 موقعوں پہ کھڑے ہو کے پی سکتے ہیں باقی بیٹھ کے پی رہے ہیں. 4 موقع ہیں کہ سبیل اگر لگی ہوئی ہو وہاں کھڑے ہو کے پی سکتے ہیں. آپ وضو کا پانی بچا ہوا ہو وہ پی سکتے ہیں. بارش کا پانی وہ پی سکتے ہیں. اور آب زمزم جو ہے یہ کھڑے ہو کے پی سکتے ہیں. باقی اگر آپ کھڑے ہو کے پیتے ہیں یہ بیماریوں کی وجہ ہے. میں نے ایک دن بخاری شریف کا تھوڑا دیکھا کہ بڑی بڑی بیماریاں ہمیں سنت کا نہ پتہ ہونے کی وجہ سے ہوتی. داتن چل پھر کے کرو. یہ ساری چیزوں کا ادراک نہ ہونا یہ بھی جرم عظیم ہے. کیونکہ اس کی جو ہے قانون کی ناواقفیت کہتے ہیں یہ جرم ہے. بندے کو اپنے سارے قانون جو ہیں وہ آنے چاہیے. یہ تو میجر چیزیں ہیں کہ ایسے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن باتھ روم میں نا جانا ہو تو بایاں پاؤں رکھنا ہوتا ہے. مسجد میں دایاں باتھ روم میں بایاں اور نکلنا اسی طرح کے دایاں پہلے نکالنا اور مسجد میں بایاں پہلے نکالنا. بایاں نکال کے جوتے کے اوپر رکھنا ہے جوتے کے اندر نہیں ڈالنا کیونکہ جوتا پہلے دایاں پہننا ہوتا ہے. تو وہ اوپر پاؤں رکھ کے پھر دایاں نکالو اور دایاں کو جوتا پہن کے پھر بائیں کو جوتا جو ہے وہ پہننا. یہ سارے آداب جب ہم بجا لاتے ہیں تو قرب کے جو ہیں وہ یعنی درجات بڑھتے جاتے ہیں. یہ بھی صبر کا ہے. ورنہ بندہ یہاں تک کہ اگر تم جوتے جو دنیا کے پڑے ہوئے ہیں ان کے اوپر پاؤں رکھ دو تو یہ بھی اللہ پاک برداشت نہیں کرتے. کہتے تو تم نے میرے بندے کی توہین کی ہے. عیسائی جی مجھے بتاتے تھے کہ مسجد میں جمعہ پڑھ کے نکلنا نا کسی کے جوتے کے اوپر پاؤں نہ رکھنا کہ اللہ پاک یہ بھی نہیں برداشت کرتا کہ میرے بندے کی شان میں گستاخی. کوئی دنیا کا مذہب اتنا احترام آدمیت نہیں سکھاتا جتنا اسلام سکھاتا. یہ قتل جو ہے نا اس وقت ہے جب وہ تمہیں قتل کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے. اس سے پہلے یہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ نرمی کیجئے اے میرے محبوب ان پہ سختی نہ کیجئے. اگر آپ سختی کرتے تو انہوں نے بھاگ جانا تھا. یہ تیرے خلق عظیم کی وجہ سے تیرے گرد بیٹھے. اور مبلغین جو ہیں نا وہ آج کے توہین کرتے ہیں. وہ لاگے ہو جاؤ وہ تو پہ بیٹھے سیاڑے لوگ تو ترجیح دیں وہ بیستی کر کے لاگے سنے. اگر کچھ ادھا نات خان جڑے یہ بڑا پنگا لینے یہ کہنے گے دونوں ہاتھ کھڑے کر کے ہونا ہے کرو بھی جہاں تو حصہ دینا ہوئے تو گل کر ہیں صحیح نہیں. انہاں کہ ان دونوں ہاتھ اٹھا کے پھر جناب تسی ہیں کرو. حالانکہ وہ جذب کی کیفیات ہوتی ہیں. جو آقا پاک کی بارگاہ میں پہنچا ہوا ہو اس کو آپ ڈریل کرانی شروع کر دیں. وہ غیر حاضر تو کریں گے حاضر کی تو جرت ہی نہیں ہوگی ہلنے کی. وہاں تو سر کٹے ہوئے ہوتے ہیں. اگر تیرے میں کوئی قابلیت ہے تو وہ تو خود ہی داد آئے گی. جن میں کچھ نہیں ہوتا نا وہ شور کر کے کریں گے. جب آپ میں کچھ ہوگا
تو وہ تو روحوں کو سراب کرے گا، روحیں رقص کریں گی، وہ تیری خدمت بھی ہوگی، اور تیرا واہ واہ بھی ہوگی، شاباش، وہ واہ واہ ہوگی، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ایسے ہوگی۔ تو ہر چیز میں یعنی صبر آ رہا کہ بھئی تو جو اپنی خواہش کو تکمیل نہ کر، تو صبر کر اور انعام یافتہ لوگوں کے طریقہ کار کو اپنا۔ ہر جگہ صبر کا استعمال۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سالن میں کوئی نقص نہیں نکالا، کبھی نہیں کہا کہ یہ اچھا نہیں ہے، کسی کو نہیں کہا کہ دل آزاری نہ ہو جائے۔ جو بھی لائے نا اس کو کہنا کہ واہ جی واہ۔ ایک رابی ہوئی دیہاتی، وہ لاتا دیہات سے اپنے کھیت کی چیزیں، تو حضور پاس اس کو شہر کی چیزیں تحفے میں دیتے۔ ایک دن وہ انگوروں کا گچھا لے کے آیا، وہ اتنا کھو گیا کہ آقا پاک نا آہستہ آہستہ خود ہی کھا گئے۔ سارے صحابہ حیران کہ آقا پاک تو بانٹ کے کھاتے ہیں، یہ کہ جب کھا کے تو اس کے تعریفوں کے پل باندھ دیے اور اس کو شہر کی چیزیں دیں۔ جب وہ چلا گیا تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ نے خلاف عادت خود ہی کھا لیا، ہمیں نہیں دیے۔ کہتے وہ چلا گیا کہ نہیں؟ کہتے چلا گیا۔ خوش ہیں، بڑا خوش گیا۔ کہتے انگور کھٹے تھے تو میں نے کہا تم کہیں کھٹے نہ کہہ دو، تو اس کے اتنے دور سے لائے ہوئے نا تو وہ اس کی دل آزاری ہو جانی تھی، لہذا میں نے کیلے نے کھا لیے کہ یہ کوئی بندہ کھٹے نہ کہہ دے۔ وہاں سونے کتھوں لب کے لے آواں تیرے نال دا۔ یہ ہے سارے صبر کیا نا اس میں بھی، صبر کیا، طبیعت پہ برداشت کر لیا، اس کو کچھ نہیں کہا۔ جب بندہ اس حد تک فنا فی رسول ہوتا ہے نا، اس کے تمام معاملات اللہ پاک اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، نہ اسے کوئی چیز نقصان پہنچاتی ہے نہ فائدہ پہنچاتی ہے، سب کچھ اللہ پاک خود ہی کرتے ہیں۔ وہ اتنا خیال اللہ پاک رکھتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا ایک تھا وہ مخالف، وہ تھا بڑا نقلیں جو مارتے ہیں، وہ بروپیا، وہ ہن حضور تھوڑے تھتلا کے بول دے سی نا، نال ایک پاؤں تو تھوڑے جے سگے ذرا، تے او ہن تھتلا کے بولے تے نقلاں لاوے تے مجمع لگا مخالفاں دا۔ حضور لنگے جلالی بہت سی، فرمایا یا اللہ انہاں اتھے ہی غرق کر دے سارے۔ وہ غرق ہو گئے تو وہ ادھا ہی کھڑا، نقلے ہی جڑا سی نے وہ ادھا ہی کھڑا، تے آپ فرمانے لگے اللہ پاک شرارت دی جڑ تو ادھا ہی۔ فرماتا ہے سونیا نے روپ تیرا تاریا، میں کی کرا۔ انہیں روپ تیرا تاریا، انہیں مزاق نہیں تاریا، تو جڑا پیار چ تارے گا۔ بس نسبت سونے نہ ہوئے، کوئی دو جہانہ سے جڑی آیت ہوندی نا بھی کوئی غم نہیں، خوف نہیں، وہ نسبت بچاؤ دی۔ وہ اپنی زبیدہ خاتون اس قدر نیک گزری ہے کہ جگہ صاحب 300 لونڈیاں ہر وقت تلاوت کر دیا، کوئی بندہ آیا فقیر خالی نہیں جاندہ سے۔ تے وہ فوت ہو گئی تے لونڈی دی خواب چاہی، کہنے لگی بھئی لونڈی بھی ملکہ آلیا کداں اللہ پاک نہ نبھے؟ کہندے اللہ پاک نے بخش دیتا، پر جنہاں تے مان سی وہ سب کچھ ضائع گئے، نہ سخاوت کام آئی، نہ عبادت کام آئی، نہ کچھ بھی کام آئی۔
تے اللہ پاک نے کہا زبیدہ دوزخ تیرے تے حرام آ۔ وہ کیوں؟ وہ ایک دن تو باتھ روم جا رہی سی، ادھروں اذان آ گئی تے تو میرے محبوب دے پیار وچ بھی وہ نپاک جگہ تے نہ آوے، پاک جگہ تے وہ جیڑی تو شرم کیتی سی نا، ادھر میں دوزخ تیرے تے حرام کرتا۔ یہ بھی صبر ہی سی نا، کیوں صبر نہیں سی ہے؟ ایڈی نہر کڈی، نہر زبیدہ انہوں نے کنسیڈر کیتا، سخاوتاں نہیں کیتا، کہنے مال دنیا دا سی دے آئی چنگا ہویا، پر تین دوزخ سے نہیں جان دینا۔ اتھے سی ان بغداد شریف گئے، کسے عباسی خاندان دا دربار ہے نہیں، عائشہ دا وہ زبیدہ دا اجے بھی روزہ ہے، وہ دا ہے گا۔ وہ تو بہلول کو بھی تو لے لیا سی انہوں نے، ہے نا؟ بہلول وہ گھوڑی بنا کے بیچن دے سی نا دریا دے کنارے، وہ دجلہ ہے نا اتھے، کافی ارد گرد گزردا، بڑا خوبصورت۔ وہ دجلے تے گھوڑیاں بنا بیچن دے، لے لو جنت دا گھر 10 درہم تے لے لو۔ وہ زبیدہ جلدی نہ لے لیا تے ہارون رشید کہنا اور تاں بس نہ آویں ایمان خراب کر لینا۔ رات نو خواب دیکھتا تو بڑا خوبصورت مال، اتنے لکھیا زبیدہ دا مال۔ وہ کہنے گاں ہو کے دیکھا دے، انہوں نے کہا نہیں یہ زبیدہ دا تیرا نہیں، کہنے زبیدہ میری ہے کہ وہ دنیا چاہو گی تھے، سویرے گیا ہوئی وہ ایک کار دے دے۔ حضرت بہلول کہنے لگے وہ بن دیکھیا سودا سی، ہوں دیکھ کے جڑا نا بادشاہی لگ جائے۔ ویسے ہارون رشید اپنے سارے خاندان چو زیادہ نکلے خدا پرست اور دیندار بندہ، اور یعنی اولیاء کرام دا عاشق وجود سے چنگا۔ بہرحال موضوع اپنا کہ صبر، یہ میں تاڑے دلانوں اتار چھیڑی ہے کہ بہت زیادہ اپنے نو قرب بخش سکتا اور بہت زیادہ پیچھے سیٹ سکتا۔ جے دی پرواہ نہ کرانگے تے پیچھاں دا سفر، جے دی پرواہ کرانگے تے گاں دا سفر۔ جے آکھے بھی پتہ نہیں میرا صبر کتنا دا ہو، تو کر صحیح، صحیح نہیں، تو کر صحیح، وہ کرن والی سے تو نہ لکھا نا، تے اللہ دے نال کوئی بھی کام کریو جو ہیرا پھیری نہیں ہونی چاہیے۔ کی خیال ہے؟ اللہ نہ 100% خلوص ہی ہوئے کہ وہ دا پیار ہی انہا کہ وہ دوسری گل اگر کرو تو وہ پیار دی توہین ہوندی ہے۔ وہ 70 ماں جنہ پیار کرے میں ہیرا پھیری کرا، لگتا ہے چنگا ہی نہیں لگتا۔ جو بھی کرے پیار چ ڈبا ہویا، سونیا کسی طرح قبول ہو جائے تیری بارگاہ چ۔ اور پھر نا وہ بڑا کریم ہے، کتے وہ بس ہمیں دیکھتا ہی کہ بس انہیں کیتا وا انہیں چاہت نہ کیتا ہے۔ وہ وڈیاں کو ذرا وڈا چاہتا وا عمل، ماڑیاں کو تو جو بھی وہ کرنا کہنا کوئی نہیں انہوں نے کیتا تو ہے نا۔ بڑا کریم ہے، جنت وہ دی بندے ہو دے جنہ انہوں فکر کسے نو نہیں۔ یہ تو جنت دے قبضہ کر کے بہ گئے نا، پھر لنگا نہیں دینا کسے نو، انہیں انہوں نے پوچھنا ہی نہیں، انہیں حضرت ویسے کرنی نو آئے۔ وہ جا رہے 70 فرشتیاں دے جلوس ویچ، سارے یہ ویس کرنی ورگے، جنت دے دروازے تے روکے، ہاں ویس رک جا، وہ تیرے کو میرے محبوب نے دعا منگوائی سی، میری امت دی بخشش لئی دعا کری، منگوائی سی کہ انہوں نے تو نال لے جا۔ ہاتھی ہیں پھیرتے جنہیں کھڑے چلنا، پھر ہے نا وہ پیار انسانہ ہے کہ نہیں پیار؟ اس پیار نو ٹھیس لاؤنا جرم بس،
ਇਹਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਰੱਖੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦੇਵਾਂ। ਭਾਈ ਇਹ ਹੀ ਇਬਾਦਤ, ਇਹ ਹੀ ਬੰਦਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਾਂ। ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੂੰ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ? ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜੋ ਦੇਣ ਤੇ ਆਵੇ ਉਹ ਕਰੇ ਨਾ। ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਵੇ ਇੱਕ ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਬਗਦਾਦ ਸ਼ਰੀਫ, ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ, ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ। ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਕੀਤਾ ਬਈ, ਇੱਕ ਹੀਰਾ ਆਪਣਾ ਨਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆ ਮਾਨਤ ਰੱਖ ਲਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਦਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆਂਦਾ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਸਿੱਟਿਆ। تو ہر ویلے کہتے سے میرا اللہ ساتھ، میرا اللہ، میرا اللہ، میرا۔ وہ ہن لین آ گیا بھی لیا بھی اللہ کو کتھوں لیں گا تو اپنے والوں تو بڑی وڈی سازش کی تھی بھی لے ہن اللہ کتھوں لیں گا تو اللہ کو لین چل گیا۔ وہ اتھے لبن اتھوں لبے نا، انہیں چیز گھروں آواز پئی آئے وہ خیا ذرا تو ادھر مچھی لیاندی سی، کہنے مچھی ذبح کی تھی بچوں ہیرا نکلا ہے۔ وہ جا کے کہندے آپ پچھان کا تیرا ہی ہے، کہندے ہے گا تو میرا پڑے، میں تو ایدہ ایدہ دریا چ سٹیا سی۔ انہوں نے کہا میرا اللہ بڑا کریم ہے، سب کچھ ہو دے۔ اس سے پہلے کلمہ پڑھے۔ صبر صبر ہی کیتا انہاں ہر شے تو موڑ کے یار نو منا کے رکھیا ہیں۔ ساریاں وہ جڑیاں عادتاں سی انہاں تو بچ کے انہیں تو راضی رہ۔ کس طرح انہیں پھر شان بنائی ہیں۔ وہ ایک اور مائی بغداد شریف دے بڑے واقعات ہونے۔ وہ بیوہ ہو گئی، وہ بیچاری سویٹر بولنا جاندی سی، انہیں جا کے جڑے کو چار پیسے کے انہوں نے انہیں لیاندی سویٹر بنا کے بازار چ ویچ، جیڑی اتے پیسے ملن انہاں روٹی کھا لے، اصل دی پھر سویٹر لے۔ ایک دن ایک بچہ سی وہ لیا کے نا تو انہیں ایدہ ہی انہوں دا گچھا چار پائی تے رکھیا تو بچے لی روٹی پکاؤن لا پہ، اتوں اللہ ہی تو چوک کے تے لے گئی۔ سدھی حضرت حسن بصری کو پہنچی، حسن بصری تیرا رب ظالم آ کے رحم رحیم۔ وہ کہندے مائی وہ تو رحیم ہے، وہ تو کہندے میرے نہ ایدہ ہوئی میں دس کدھر جاواں، وہی میری پونجی سی، وہی میرا سب کچھ۔ تو آپ مثالہ دین دے بھی نہیں ہے دے کوئی حکمت ہو دی ہوگی تو وہاں میں نہ ان علماء نہ دے۔ انہیں جج بوا کھڑکیا، چار بندے کھڑے، حضور حسن بصری ملنا، کہتے ہیں آؤ بیٹھو۔ کدھا ملنا؟ کہتے ہیں اسی نا جی تاجر ہاں فلاں ملک دے، تے اسی آ رہے سی تے ساڑھے جہاز وچ ہو گئی موری، اسی پانی کڈیے ہور پئی جاوے، اسی کڈیے ہور پئی جاوے۔ اینا چنو ایک اول نے ایل نے ان دا وہ ایڈا کہ پورا جڑا سڑتا ساڑھے، اسی پانی کڈ کے پورا ویچتا تے اللہ کو دعا منگے بھی سونے جے سرے لگ جیے نا تے ہزار ہزار دینار اسی چاروں دعا تے مال سنے کنارے لگ جی۔ 4000 دینار لوکی کہندے بھی حسن بصری تو نیک بندہ کوئی نہیں، کیا 4000 دینار نا اسی تانوں دینے تسی جنوں مرضی دی۔ وہ کہندے وہ بیٹھی ہو دی مالک وہ جن صبر کیتا سی مائی کو انہا نہیں سی نا، تو کیا یہی فکرے کہے تیرا رب ظالم ہے کہ رحیم کریم ہے؟ انہا کہ وہ تو رحیم کریم ہے، کوئی حکمت ہوئے
میں ایک تھوڑے دن ہوئے واقعہ پڑھیا، بابا بیچارہ بڑھاپے چ مزدوری کر کے آیا تے ادھا کلو دودھ لیا بھی بیٹی بال کے لیائی وہی بابے چلو پلا دیے، اور ٹھوکر لگی تے ڈل گیا۔ ہن بابا روے یا اللہ ادھا نہ ہی ہوندی تے چنگا سی۔ تھوڑی دیر آ کے نا بلی نے وہ چٹ لیا تے بلی مر گئی۔ وہ دیکھیا تو وہ کرلی، کون وہ رازاں نو جانے، کداں کداں پیار کرتا۔ بندے دا معنی یہ ہے کہ اللہ دا وکیا ہویا تھی، اللہ دا پیار کرنا رہا، یہ بس اللہ تو علاوہ نہ سوچے کوئی۔ جدوں یہ ہیرا پھیری کردا ہے اپنی شان چ گستاخی کردا، اپنے مقامات کراوندا، اپنی عاقبت خراب کردا۔ جی یہ صبر کرے پہ نہیں میں اللہ دی مننی ہے اور نہیں اپنی نہیں منونی، تو پھر اللہ دی ذات ہے دونوں جہانہ جنہ غم ہون دیندی نہ کچھ۔ صبر او دی خاطر کرنا کہ سونیا تو راضی رہے، تو راضی ہو جائے۔ آج ہونی میں دیکھا یعنی ایک بچی تنخواہ لے کے رکشے چ بیٹھی، ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗਾ ਸੀ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਉਤਰਨ ਲੱਗੀ ਨਾ ਆਪਣਾ ਪਰਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ। ਹੁਣ ਘਰ ਗਈ ਤੇ ਵਿੱਚ ਬੋਨਸ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੀ ਕੰਮ ਸੀ। ਉਹ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਰੱਜ ਕੇ ਗਰੀਬ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ, موبائل بند کرتا، کڑی روئی جاوے تو ماں دی پتہ کہ انہا للہ و انہا لہ راجعون پڑھ، میں یقین نہ کہنی رکشے والا دے کے جائے گا۔ اور روے پٹے تو کہا تیئے میرے آنکھیں لاغ انہا للہ و انہا لہ راجعون پڑھ، تو میں نیاز سکھ لیا بھی انہیں وچوں دماں گے، یہ لب جانتا روزان دے دین سی۔ وہ کار لے گیا تو بیوی کہن دیا انہیں پیسے کتھوں آ گئے، کہندہ ادھا کو پھول گیا رکشے چ، تو پر میں موڑنے نہیں، میں نصیحتاں نہ کری۔ انہاں کہا نہیں میں تے لگن دینے ہی نہیں، میں تے نہیں اپنے بچیاں تے لگن دینے۔ تو بچے انہاں نے فیساں بھی 3-4 مہینے دیاں دین والیاں سارے۔ اس بیوی نے کہا نہ میں نہیں لگن دینے، ایتھے ویلے ہونے دیکھے۔ وہ دے کے آیا تو اس مائی نے انہوں ادھے پیسے موڑ دیتے بھی دیا، تمہیں کمال کی تھی ہے۔ انہوں نے آئی ہون حلال لبے کہ نہیں۔ وہ جڑی انہا للہ و انہا لہ راجعون پڑھ دی سی نا، انہوں نے کہا میں جڑی سکھی سی نا وہی ہون تیرا ہی حق حلال ہو کے لبے کہ نہیں لبے۔ اللہ نو نہ بندہ پھلے۔ وہ ایتھے اشرف صاحب دے سامان ایتھوں کھڑیا تو انہاں دی وائف نے رکشے تے رکھتا تھے، آپ پیچھے پیچھے تو وہ رکشہ لے کے پھج گیا کسی پاسے، رکشہ گھر دا سامان۔ وہ اللہ نے انہاں نو 10 گنا میں تو بہتا دیتا، تو وہ دا حشر جے سامنے نہیں ہویا تو برا ہی ہونا کتنا ہو سکتا بھی وہ چنگا ہویا ہو۔ مطلب تعلیم دی بھی کمی ہے، تائیں امت مجموعی طور تے دنیا پرستی آوے، خدا پرستی دی جگہ دنیا پرستی آوے۔ اگر اسی خدا پرست رہندے اسی دنیا دے بڑے قوم سی تے امت سی۔ مانا پیالہ ڈیگ پیا فوجی دا، فوجی آقا دوارہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی غلامہ دا قافلہ جا رہے ہیں، پیالہ پانی پینا رہا دریا جڑے سپاہ سلار کنارے کہندہ او دریا میرے سپاہی کا پیالہ واپس کرو۔ وہ چھال آئی تو پیالہ بار پہ گیا، تیری حکمرانی تے ایدہ ماندے سی ہر شہ، آئی تو بانج ہو گیا تو اپنے اللہ نے پیار چھاڑ دیتا۔ جنہ چر اللہ نہ پیار سی انہ چر ہر شاید تیرا حکم مان دی سی۔ نیل نو آکھیا
جے تے اللہ دے حکم نہ بند ہے تو بند رہ، نہیں تو عمر تینو حکم دندہ ہونے چل انہوں نے رکا سٹن آگے کنارے دے کھڑو کے سٹی یہ سارے احساسات مر گئے اسی نفس دی پوجا کرنی شروع کی تھی تے بربادی 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 خدا دا واسطہ اپنے گھر نو مڑو اور دنیا پرستی نہیں خدا پرستی ہے ہر جگہ یہ ممکن ہے جتھے بھی رہو اللہ اتھے بھی ہے گا انہیں مسلمانہ لی ساری زمین نو مسجد قرار دیتا ہوئے جتھے بے کے سجدہ کرو وہ بھی سجدہ قبول ہے خدا دا واسطہ ذلت و پستی دے اس گڑے وچوں نکل کے اپنے اللہ دی عزت والی بارگاہ چاہا دے چھوٹا جا عمران صاحب انگور لیا ہے لوروں ایڈے ایڈے لمحے تے وچ ایک گچھا نکل انہوں نے ہیرا پھیری کی تھی نا پونے کے دیکھنے تھے وہ بہتا مٹھا تھے لمحے لمحے کھٹے انہیں بے ایمانی کر کے اللہ نے ناراض کر لیا یار بھلا کوئی دسو ایک کو گل کرنا والی سی بھلا ہیں بھائی بیچارہ گنڈیریاں لیا روزہ کھولنے لی گھر آ کے دیکھیں 70-80% وہ جڑیاں وہ نہیں ہوندیاں جتھے گٹھا ہوندیاں گنڈا نہیں وہ کی لبیا تھا رزق تو وہ دیکھو میرے کو انیاں مسالہ میں لٹن والے مر گئے جنہوں لٹیا سی وہ تر گئے انہوں اللہ پاک دندہ خدا دا واسطہ اپنے گھر نو مڑیا یہ وہ دنیا پرستی نہیں خدا پرستی اپنا شیوا وا اپنی عظمت خدا پرستی چے اپنی آخرت خدا پرستی چے لیکن جنہ چیر کوئی خدا پرست دی صحبت نصیب نہیں بلکہ میں کہوں گا غلامی نصیب نہیں انہاں چیر رونی نہیں پاواں جو مرضی ترلے کر ایدہ نہیں نصیحتاں سارا دن سید صاحب صبح جمعہ کرنیاں کوئی نہیں امت میں جب تک تاڑی زندگی ویچ ایز اے سپیریئر کہ میں عظیم شخصیت دے متحد انہی دیر نفس نہیں مری شیطان نہیں مری انہاں دے ہندیاں ہویاں بھی پھیریاں ہیرا پھیریاں کر دے لیکن وہ تو کوئی گرنٹی دے ہندی کہ جیڑے زیادہ اٹیچ نے وہ ماشاءاللہ مقبول ہیں مثال تے ہندی نہ ہوتے جی انہاں حضرت عمر پاک دی مثال میں جیڑی گلی لگے تھے وہ شیطان جگہ ہی چھاڑ دیں تو ایک صحابی جی نماز خراب کرن دیا ایک صحابی ستے ہوئے تو ڈرن دیا تو قرب دی گل سی بیچ فرق محبت دا فرق سی آئیے اپنے اللہ نو حاضر کے سونے ساڑی مدد فرما اپنے محبوب دا صدقہ ساڑی مدد فرما اسی بڑے بچھڑ گئے ہیں بڑے دور ہو گئے ہیں تیر تو دور ہو کے ککھ نہیں بندے دے پلے سونے تو لاگے کالا سان اپنے محبوب دا صدقہ لاگے کالا اور ساڑے جو کوئی چنگیائی کوئی نہیں بس سانو تو قبول کھا لگے وَمَا لَنَا إِلَّا